سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ سلسلہ واقعات آخرت میں قیامت کا ذکر اور قرب قیامت کے کچھ احوال کا ذکر جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے متعلق بات شروع کی تھی کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ پیارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے ایک چند وعدے کیے تھے، چار آپ کی رحلت کے وقت جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان میں ایک وعدہ تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کا ذکر تھا آپ کے وعدہ کے ساتھ، کہ قیامت تک آپ کے جو تابعدار ہوں گے میں انہیں غالب رکھوں گا فوق الذین کفروا۔ تو چونکہ ذکر قیامت تھا اس چوتھے وعدے کے اندر، اور اللہ کریم کا کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، گویا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتایا جا رہا تھا کہ قیامت کے قریب قریب آپ نے اپنے تابعداروں کو غالب دیکھنا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، تو اس وعدے کو عملی جامہ بھی پہنانا تھا۔ وہ وعدہ کوئی عابث نہیں تھا، کوئی فضول نہیں تھا۔ تمام انبیاء سے اللہ کریم نے وعدہ لیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہوں گے۔ کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آئیں گے، ان کی آمد اس آیت سے بھی واضح ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور پھر یہ آیت اشارتاً آیت نمبر 81 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جملہ انبیاء سے وعدہ لیا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا، تو اس کا عملی مظاہرہ پیارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کریں گے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے متعلق ظاہری آیتیں ہیں۔ مثلا ان آیات میں ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بچپن میں بھی کلام کریں گے اور حالت کہولت میں بھی کلام کریں گے۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور ایک آیت میں تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ نے مہد میں کلام کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور حالت کہولت یعنی پکی عمر 30 سے 40 سال تک کی عمر کو حالت کہولت اس عمر میں بھی کلام کریں گے۔ تو اس عمر میں کلام کرنا
اسی طرح عجیب ہوگا جس طرح کہ بچپن میں کلام کرنا عجیب تھا۔ تو بچپن میں عام قانون سے ہٹ کر تو بچہ کلام کیا نہیں کرتا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم عام قانون سے ہٹ کر کلام کریں گے، یہ آپ کا معجزہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس پر پوری بحث بھی گزر چکی ہے کہ کیا کسی اور بچے نے بھی کلام کیا تھا کہ نہیں، تو ان روایات کا کیا جواب ہے وغیرہ۔ تو صحیح یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ہی بچپن میں گویا ہوئے، اور حالت کہولت میں کلام کرنا بھی اسی طرح عجیب تب بنتا ہے کہ جب آپ صدیوں بعد دوبارہ تشریف لائیں، اسی طرح حالت میں آ کر لوگوں کے ساتھ کلام کریں کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم پہلے کلام کیا کرتے تھے۔ اور حالت کہولت میں لوگ انہیں دیکھیں گے صدیوں پہلے پیدا ہونے والے، ابھی بھی ان کی حالت کہولت برقرار ہوگی۔ تو چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا جس طرح رفع یہ قطعی ہے، اسی طرح آپ کا نزول بھی قطعی ہے۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، جملہ انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن یہ تائید ضرور بنتی ہے نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں، چنانچہ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا تمام نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں دے چکوں کتاب اور نبوت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول مصدق لما معكم، جو تمہارے سامنے جو موجود کتابیں ہوں گی ان کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ یہاں ثم جاءکم رسول فرمایا، جبکہ پیچھے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کا لفظ فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی اصل رسالت کی جو صفت ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ باقی انبیاء اکرام رسول ہیں، لیکن ان کے وہ نبوت بھی ان کی ہے، نبی ہونا بھی ان پر صادق آتا ہے، اور کسی دوسرے نبی پر ایمان لانا بھی ان کے ذمہ ہے، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے یہ نہیں لگایا کہ آپ نے بھی کسی نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو اصل وصف یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور باقیوں کی بھی وصف تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بالذات ہے۔ اسی لیے ثم جاءکم رسول ان کے اندر اگرچہ صفت ہے اور صفت کل علم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذاتی ہے۔ تو فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آ جائیں تمہارے پاس ایک رسول مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی، ان مسائل کی، ان احکام کی جو تمہارے پاس ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے تمام انبیاء اللہ نے ان سے وعدہ لیا تم نے ساروں نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور جب وہ نصرت کی ضرورت پڑے تو تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اس کا مطلب وہ نبی جہاد کی طرف بلائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کی طرف بلانے والے ہیں، کیونکہ آپ کی جو کتاب قرآن پاک اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے بیشتر حصہ دفاع کا بھی رکھا ہے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس بات کا، کیا تم لیتے ہو اپنی اس بات پر پختہ وعدہ میرے ساتھ؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے فرمایا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا
گواہ رہ جانا، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی پھرا اس کے بعد پس وہ ہوگا فاسق۔ یعنی اشارہ ہے کہ انبیاء اکرام تو یہ کام نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ وعدے توڑیں۔ جو بھی اللہ کے نبی کی نصرت نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ جب نبی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے نبیوں والا کام، نبیوں کے ذمہ ایک چیز لگائی جا رہی ہے۔ جب کوئی اور اس طرح کرتا ہے نا تو وہ فاسق کہلوائے گا۔ تم نے اتنے بڑے عظیم الشان نبی کے ساتھ روگردانی کی ہے، جس کے اوپر ایمان انبیاء لے کر آئیں گے، جس کی مدد انبیاء کریں گے، کیونکہ صیغہ عام ارشاد فرمایا فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تو اب دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ اب انصاف سے بتائیں، کسی سے بھی پوچھیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے بھی آمد کے منکر ہیں کہ کیا یہ وعدہ اللہ نے فضول لیا ہے یا صرف شان نکھارنے کے لیے وعدہ لیا ہے؟ اگر شان نکھارنے کے لیے وعدہ لیا تو اس کے لیے فرضی کہانی نعوذ باللہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو کوئی بھی اللہ کریم کے پاس شان نکھارنے کے الفاظ موجود ہیں۔ یہی کام کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تمام انبیاء سے جو وعدہ لیا تو کسی نبی نے آ کر یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جب نصرت پر بلائے تو کسی نے آ کر اس نصرت پر لبیک کہنی ہے۔ وہ جب اللہ کی مرضی آئے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم آئیں گے، یکلم الناس فی المہد وکہلا، حالت کہولت میں آ کر لوگوں کے ساتھ کلام بھی کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی بھی ہوں گے، قرب قیامت بھی تشریف لائیں گے اور لوگوں کے ساتھ آ کر کلام بھی کریں گے۔ اور جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہوگی، تو لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے، اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور پھر فریضہ جہاد بھی آ کر سنبھال لیں گے۔ اور پھر درمیان میں کوئی لوگ شرارتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ براہ راست یہود و نصارہ انکار کر دیتے ہیں اور پھر اپنے بندے بھی لانچ کر کے رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں آ کر ایسے نظریات کے اندر منافرت پھیلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ نہ حنفی ہوں گے، نہ مالکی ہوں گے، نہ شافعی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، بلکہ وہ پانچویں مجتہد ہوں گے۔ کیوں جی؟ کہ جن کو براہ راست سارا قرآن آتا ہو، ساری حدیث ان کو آتی ہوگی، اور کون سکھائے گا؟ اللہ کریم انہیں سکھائیں گے، کیونکہ سارا قرآن جس طرح وحی ہے اسی طرح ساری حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی خفی ہے۔ تو اللہ کر فرماتے ہیں یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل بھی سکھائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سارا سکھائیں گے۔ جب جسے قرآن و حدیث سارا آئے تو وہ مجتہد ہوتا ہے، وہ مقلد تو نہیں ہوتا۔ تو پھر انشاءاللہ اس وقت جو بھی ہوگا کم از کم باقیوں کو ان کی تقلید کرنا فرض ہو جائے گا، غیر مقلد پھر کوئی نہیں رہے گا، اگر رہے گا تو پھر یہاں نہیں رہے گا بلکہ دجال کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین وہ ان کی امتی تو نہیں کہلوائیں گے، مقلد، متبعین، مطیع یہی کہلوائیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بھی فرمائیں گے اس وقت ان کا حکم ماننا واجب ہو جائے گا، کیونکہ براہ راست وہ مجتہد اعظم بھی ہوں گے اور قرآن و حدیث کے ماہر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور انہیں سب کچھ براہ راست اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہوگا، اور ان کے جتنے بھی اجتہاد اور قیاس ہوں گے وہ راجح ہی راجح ہوں گے، کیونکہ انبیاء اکرام اجتہادی خطا سے بھی پاک ہوتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ انبیاء اکرام صرف نسیان سے پاک نہیں ہوتے، بھول جاتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم بھی بھول گئے، باقی انبیاء اکرام خطا اجتہادی بھی ان سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فراست کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو
تو جو اتنا ذہین فتیل ہو ان سے کم از کم یہ کوتاہی نہیں ہوتی، وہ حفظ کے امام ہوتے ہیں، تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر اس وقت بات کر لیں گے آپ کے ساتھ کہ بھائی رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آنے دیں، پوچھ لیں گے، جو فرمائیں گے اسی طرح کریں گے، تیار دونوں کاموں کے لیے رہیں گے، کیوں جی؟ تو اس سے پہلے تو کم از کم آپ کو اتنا ضرور ہے کہ آپ علل تلاش کر کے رکھیں۔ اگر رفع الیدین کر رہے ہیں تو خوب ڈاکٹریٹ کریں حدیث پر، اپنا اطمینان تو پورا کریں، اپنی امانت دیانت تو پوری دکھائیں، فرقہ پرستی کو کم از کم درمیان میں نہ لائیں۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت فرقے ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر خنزیر کو قتل کر دیں گے، یقتل الخنزیر ویضع الجزیہ۔ جب جانوروں میں خنزیر نہیں رہے گا تو یہ فرقے بھی کم از کم نہیں رہیں گے، جو کہ سب سے زیادہ نجس ہوتے ہیں، کیونکہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ، یہ جو خنزیر ہے یہ رجس ہے، جبکہ مشرک نجس ہے، رجس نہیں رہے گا تو نجس۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرقوں کو توڑیں گے، سب سے پہلے آپ کی طرف جو منسوب فرقے ہیں صلیب والے ان کو ختم کروا دیں گے۔ تو انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور میں نے گزشتہ درس میں جو جاعل الذین اتبعوا متبعین کے بارے میں جو کچھ ہدایات گوش گزار کی تھی ان کو بھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے۔ وہ ہدایات کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کم از کم ہم اللہ کے پیغمبر کی صف میں شامل ہونے کے اہل کو ہونا، جو کسی طریقے سے بھی کمزوری کا شکار ہوا تو کم از کم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صف میں تو شامل نہیں ہو سکے گا۔ کمزوری کا شکار مریض مسلمان ہوتا ہے، تو کم از کم مریض مسلمان نہیں بننا۔ یعنی مریض کون ہے؟ جس پر شریعت کا اعتراض لگ جائے، بس وہ مریض ہے۔ بہت چھوٹا سا فارمولہ ہے، شریعت کہہ دے کہ تیرے اندر فلاں کمی ہے، بس وہ مریض ہے، وہ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ ولیکن کرہ اللہ بعثہم، کیونکہ اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہوتا۔ تو بھائی مریض مسلمان نہ بنے، روزانہ اپنے فرائض پر غور کریں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ جو زمانہ ہوگا کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن نے نہیں بیان کیا، البتہ وحی خفی میں بیان ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس کے کچھ اشارہ آپ کو حدیث پاک سے سناتا ہوں کہ وہ جو زمانہ ہوگا وہ دجال لائن کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت دجال نکلا ہوا ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال وہ انسانی شکل رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کا کوئی علم نہیں، شکل انسانی کچھ رکھتا ہوگا لیکن بھدی شکل ہے اس کی حدیث پاک میں آیا کہ ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، ابلیس کا سمجھو آخری ہتھیار ہوگا، اور بڑے عرصے سے اس ہتھیار کو تیار کر رکھا ہے اور تیار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ شیطان کو اپنے اس فتنے پر بڑا ناز ہے۔ بعض نے کہا کہ ابلیس ہی یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ابلیس نہیں ہے، کیونکہ ابلیس کو تو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے، اور دجال ابھی تک وہ باہر نہیں نکل پا رہا۔ دجال جو ہے وہ ہے کوئی، حدیث پاک میں آیا کہ چونکہ ہر نبی نے ڈرایا ہے لیکن کسی نبی کے زمانہ میں وہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس نے میرے زمانے میں آنا ہے، میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں اور ایک زائد بات بتاتا ہوں۔ وہ زائد بات کیا ہے؟ تمام انبیاء سے کہ وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور اللہ کانا تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور تم یاد رکھ لینا، تم اسے کہنا تو ہمارا خدا نہیں ہے، تو کانا ہے۔ وہ اگرچہ شوق دکھا کر تمہیں اپنی الوہیت کے قائل کرنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان اس کو کہیں گے تو کانا ہے۔
اور ایک آنکھ اس کی کانی مشہور ہو گئی نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری آنکھ سے وہ ٹھیک ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ دوسری آنکھ بھی اس کی خراب ہوگی، اس کے اوپر موٹا سا دانہ نکلا ہوا ہوگا، جس طرح کے پھٹا ہوا انگور ہوتا ہے۔ اسی طرح کأن عینہ عنبۃ طافیہ، یہ اس کی ایک آنکھ کی حالت ہوگی، دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا، یعنی اتنی قریب اور بھدی شکل کا ہوگا۔ تو اس لیے جو دجالی لوگ ہیں وہ بھدی شکلوں کو بڑے ڈیزائن دے کر لوگوں میں متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، شکلیں بڑی گندی ہوتی ہیں، لیکن ایسی کوئی تیاری کر کے لگاتے ہیں ان کو کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سٹائل چل رہا ہے آج کل، جس طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا یہ آج کل سٹائل ہے، جتنا بھی اچھا زیادہ پھٹا ہوا ہو، زیادہ گندا پھٹا ہوا ہو، اتنا مہنگا ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی حالت ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور عجیب شے آئی تھی، ابن سائد بھی کہتے ہیں، ابن سیاد بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک چونکہ یہود کے اندر بچہ پیدا ہوا تھا اور عجیب قسم کے وہ شرارتیں کرتا تھا، واللہ عالم کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے اندر کیا سٹیمنے رکھے، کیا اس کے اندر جبلتاً شرارتیں رکھی، واللہ عالم۔ اس سے کبھی جب بڑا ہوا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تک رہا، اسلام کا بھی اس نے دعویٰ کیا، اور اس سے کوئی پوچھتا کہ تو دجال ہے، وہ کہتا میں دجال تو نہیں ہوں، لیکن اگر دجال بن گیا تو میں اس کو ناپسند بھی نہیں کروں گا، مسلم شریف میں آتا ہے۔ تو وہ کم از کم نہیں ہے دجال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک واقعہ سنا دیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ بحری سفر میں کہیں گم ہو گئے تھے اور ایک جزیرے پر پہنچے، تو اس جزیرے پر انہوں نے کچھ حال احوال آ کر بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن منادی کرا رہے تھے کہ تم آؤ، تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس تجسس میں رکھا کرتے تھے کہ دجال ایک بڑی گندی مکروہ چیز ہے، وہ آئے گا لوگوں پر حملہ کرے گا، دجال بڑا دجل، بڑا فراڈیا، تو لوگوں کو بڑا ڈرا کر رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو جستجو ہوتی تھی کہ ابن سائد یا ابن سیاد یہ کہیں وہی چیز تو نہیں ہے، لیکن ایک دن واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آئے ہیں، نئے صحابی بنے، واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کیوں اسلام لایا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جزیرے پر پہنچتا ہوں، تو وہاں جاتا ہوں، ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں کہ ایک جزیرہ ہے، آس پر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بلا سامنے نظر آئی، اس کا منہ ہی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہاں ہے، پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ تو میں نے کہا بھائی بدبخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ میں نے کہا دجال کیا ہوتا ہے؟ کہا آؤ، ایک آدمی ہے تمہیں ملاتا ہوں، ایک شخص ہے وہ تمہاری بڑی چاہت رکھتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا بھائی یہ کیا کہتا ہے۔ جب میں وہاں گیا نا تو ایک بڑا جسم دیکھا، کبھی شکل عجیب، وہ پیر گھٹنوں سے لے کر پیروں تک اور ٹخنوں تک لوہے کے جس طرح زنجیر ہوتے ہیں نا، ان زنجیروں کے اندر وہ جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ تو جیسے میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے پوچھا بھائی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا بھائی ہم عرب کے لوگ ہیں، کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اسی طرح بھٹکتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچ گئے، اور یہ تمہارا یہ جو بلا ملی ہے، اس نے کہا وہ اندر جاتے ہیں، کوئی تمہاری انتظار میں ہے، تو ہم بس یہاں آئے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ اچانک اس نے سوال کر دیا، بیسان یہ شام کی ایک بستی ہے، بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، عنقریب اس کی کھجوروں پر پھل نہیں آئیں گے۔ میں حیران ہوا بھائی یہ کیا کہتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ اس کے متعلق بتاؤ، اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی پانی تو بہت ہے۔ اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر جلد پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا زہر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، شام میں ایک بستی کا نام ہے زہر، اس کے ایک چشمہ ہے، اس کے متعلق بتاؤ۔ میں نے کہا جی اس میں پانی بہت ہے، لوگ اپنے کھیتوں کو اسی سے سیراب کرتے ہیں۔ اچھا جی
اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سنا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ نبی الامیین کا کوئی حال بتاؤ، نبی الامیین کا کوئی حال بتاؤ۔ میں نے کہا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہوں گے، کیونکہ ہم ان کو امی کہتے ہیں اور انہیں کا نبی آیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، کہا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے پھر؟ تو میں نے کہا ہاں کیا ہے۔ اچھا پھر کیا رہا نتیجہ؟ تو میں نے کہا جی وہ تو اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پر غالب آ گیا ہے، وہ نبی غالب آ گیا ہے۔ تو بس جی اس نے کہا سن لو، ان کے اطاعت کر لو، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کر لو۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، مسیحی دجال ہوں۔ وہ وقت قریب ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی، میں باہر نکل کر پوری زمین میں گھوم جاؤں گا۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں، صرف مکہ اور مدینہ طیبہ کے ان 2 مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا۔ جب بھی میں کسی بستی میں داخل ہونے لگوں گا نا ان 2 میں سے، تو فرشتے کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی جو مجھے یہاں سے داخل ہونے سے روک دے گا۔ مسلم شریف میں روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی یہی طیبہ یہی مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ثابت ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، وضع ہوا ہے، اس کو ابھی نکلنے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، جو بھی اس دجال کو تم میں سے پائے نا، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ اور ابتدائی آیات کتنی؟ ایک روایت میں ہے کہ 8 آیتیں۔ اچھا ایک روایت میں ہے کہ سورۃ البقرہ کا سورۃ الکہف کا اختتامیات۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کے اندر حالانکہ دجال کا ذکر نہیں ہے، سورۃ الکہف پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس سورت کا دعویٰ اور تعارف کیا ہے؟ الحکومت الالہیہ۔ بس یہ اب سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمیں سورۃ الکہف کی طرف بلا رہے تھے، کیونکہ روئے زمین پر آ کر وہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرے گا، اور ہم کہیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہم کہیں گے وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ روئے زمین پر قبضہ، حکومت، تصرف صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین کا الہ نہیں ہے۔ حکومت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی، تو حکومت بھی اللہ کی چلے گی۔ اس کا مطلب ہے جو غیر اللہ کی حکومت کا قائل ہو تو وہی دجال کے ہاتھ میں آئے گا، اور جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو وہ دجال کا دجل فوراً پہچان لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دجال کا دجل حدیث پاک میں آیا مومن ہی پہچان لے گا، یقرأہ کل مومن مکتوب وغیر مکتوب، کہ دجال کا جو دجل ہوگا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، لیکن کس انداز میں ماتھے پر لکھا ہوگا؟ یہ الف با جیم کی شکل میں لکھا ہوگا، یا کوئی ABC میں لکھا ہوگا، یا کس طریقے سے لکھا ہوگا؟ کافر، کافارا، کس طرح لکھا ہوگا؟ لیکن اگلے حدیث کے ٹکڑے نے ایک اشارہ کر دیا، وہ کافی توجہ کے قابل ہے۔ فرمایا یقرأہ کل مومن، اسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو چاہے ان پڑھ ہو۔ اس کا مطلب ہے اس چیز کے سمجھنے کا تعلق ایمان سے ہے، پڑھے ہوئے ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر پڑھے ہوئے ہونے سے تعلق ہوتا تو پھر الف با جیم تو سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ الف با جیم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے کافر کا کفر جس طرح مومن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کافر ہے فلاں مومن ہے، تو یہ صرف مومن ہی پہچان سکتا ہے۔ ہر کافر کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کافر ہے، چاہے وہ جتنا بڑا جبہ کو دستار باندھ لے۔ یہ صرف دجال کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ ہر دجالی کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کافر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے پھر قرآن اور ایمان شرط ہے نا۔
جب ایمان ہوتا ہے مضبوط تو ہر کافر کافر نظر آتا ہے، جب اپنا ایمان بیمار ہو تو ہر کافر مسلمان نظر آتا ہے۔ تو جب ہر کافر اس کا کفر مومن پڑھ سکتا ہے اس کی پیشانی سے، تو پھر تو دجال اکبر سب سے بڑا اکفر الکفار ہوگا، تو پھر اس کو کیسے نہیں سمجھ سکے گا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن اس کو سمجھ لے گا۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو موحد ہو، جس کی توحید حاکمیت پر بھی ایمان ہو اور توحید الوہیت پر بھی ایمان ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال لعین کی کچھ نشانیاں مزید بھی ارشاد فرمائیں۔ کچھ نشانیاں سنا دیتا ہوں جو حدیث پاک میں آئیں۔ مثلا رجل شاب، حدیث میں آیا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا اور رنگ کے اعتبار سے سرخ ہوگا، جسیم موٹا ہوگا، قصیر چھوٹے قد کا ہوگا، افحج پاؤں اور ٹانگوں میں چلتے ہوئے معجوب فاصلہ رکھتا ہوگا، رأسہ من ورائہ حبب، سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو اس لیے یہ والا کٹ نہ کرایا کریں، کیونکہ یہ دجالی افواج کا کٹ ہے۔ سمجھا جی؟ رأسہ من ورائہ حبب، سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا، قطت گھگریالے بالوں والا ہوگا، جعد الراس خوب سلوٹ زدہ بال ہوں گے اس کے، کأنہ اصلہ، سر سانپ جیسا دکھتا ہوگا، سر سانپ جیسا دکھتا ہوگا، جفان الشعر گھنے بالوں والا ہوگا، آور مدموس العین الیمنا، کانی آنکھ والا ہوگا، ممسوح العین علیہا ظفرۃ غلیظہ، دوسری آنکھ پر ایک ناخونہ غیر ہموار قسم کی آنکھ ہوگی، مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا یا کافار لکھا ہوگا، یا پھر اس سے مراد کنایا ہے جس طرح میں بتا گیا ہوں۔ فیہ دفع اے انحناء، جسامت میں ٹیڑھ پن ہوگا، اجل الجبہہ، پیشانی سے بال صاف جیسے کہ گر گئے ہوں، عریض النحر، چوڑی اور بڑی گردن ہوگی اس کی۔ تقریباً یہ 16 نشانیاں بنتی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو غلیظ ترین شیطان ابلیس کا آخری ہتھیار ہوگا، یہ پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، اور سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور وہاں پر انہی دنوں مومنوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے دجالیت بکھری ہوئی ہوگی، مومن وہاں بڑی مشکل سے رہیں گے، مومن اپنا سفر شروع کر دیں گے، جن سے جہاں تک ہو سکے گا چلتے ہوئے وہ مکہ اور مدینہ پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اللہ جس کے لیے راہیں کھول دے اللہ اس کے لیے کھول سکتا ہے۔ باقی جو مریض ہوں گے تو وہ اپنی فکر کریں گے، جو بیمار ہوں گے، جو اللہ کے دین کے ساتھ خود غداری کرنے والے ہوں تو وہ پھر اپنا گلہ آپ کریں۔ ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اسلام کی عروۃ الوثقی، ذروۃ السلام، یہ اسلام کی جو چوٹی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، چاہے لوگ ان سے اسلام کھینچتے رہ جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ ایسا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم، ہر طرف جہنم کے داعی کھڑے ہوں گے۔ فماذا تأمرنی یا رسول اللہ، صحابی پوچھتے اللہ کے نبی جب ہر وقت ہر طرف جہنم کے داعی کھڑے ہوں تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، امام المسلمین اور ان کی جماعت کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، جو مسلمانوں کا امام ہو ان کی باتیں مانتے رہنا، کیونکہ جس کے اندر امامت کی صلاحیت ہوگی وہ ہر قسم کی
شیطنتوں سے بھی واقف ہوگا، اپنے لوگوں کو بچا کر رکھے گا۔ فرمایا اگر وہاں مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور ان کا ایمان نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا پھر اکیلے گھر میں بیٹھ جانا، لوگ تیرا دین چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن تجھے اگرچہ اپنے داڑوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہونا، تب بھی پکڑنا، لوگوں کی طرف نہ دیکھنا، ورنہ وہ تیرے دین کا کباڑا کر ڈالیں گے۔ اور جب مضبوط دین والا ہو تو اللہ اس کی راہیں کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ روئے زمین کا رخ مکہ مدینہ کی طرف ہو جائے گا مومنوں کا۔ وہاں پر اللہ کریم انہیں حسن درجے کی روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک کمانڈر ان ساروں کو ملے گا جو ان کا امیر المؤمنین ہوگا، ان کا نام مہدی ہوگا۔ ایک سنیوں نے مہدی کا دعویٰ کیا اور ایک شیعت نے مہدی کا دعویٰ کیا، تو یہاں آ کر لفظ کی وجہ سے آپس میں خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جو شیعہ کی روایات تھی ان کی تردید کرتے ہوئے اہل سنت نے اپنی روایات کی بھی تردید کر ڈالی، کہا کوئی مہدی نہیں آنا، چونکہ وہ حسن درجے کی روایات تھی، حجت درجے کی روایات نہیں تھی، تو لہذا تردید کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے۔ لیکن وہ ایک اگر آ بھی جائے بالفرض، اس کا نام مہدی ہو یا جو بھی ہو، حسن درجے کی روایات گو کہ حجت نہیں ہوتی لیکن قابل کتابت تو ہوتی ہیں، ان کا انکار بلا فائدہ بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شواہد کے کام آ جاتی ہیں۔ تو عین ممکن ہے اس وقت مسلمانوں کے اجتماع کی یہی صورت ہو کہ ان کا کوئی نجات دہندہ اس وقت موجود ہو، تو یوں تو سارے کا نام مہدی بن سکتا ہے، سارے کمانڈر کا نام مہدی بن سکتا ہے، تو ایک کا نام بھی اگر مہدی ہو تو حسن درجے کی روایت اس کی تائید اگر کر رہی ہے تو بلا وجہ شدت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو کم از کم اتنی ضلالت ذمہ لگ جائے گی جتنا کہ حسن درجے کی روایت جب متفرد کھڑی ہوتی ہے اس کے مقابل میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو ضلالت ذمہ لگ جائے گی۔ ایک تو ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں صحیح روایت کھڑی ہو تو حسن روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ صحیح روایت اس کے مقابلے میں کھڑی ہے، تو یہی اس کے اندر علت موجود ہے، اس علت کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر مقابل میں نہ ہو تو حسن درجے سے نچلے درجے میں حسن لغیری کو بھی ماننا پڑ جاتا ہے، اس سے بھی درجہ استحباب کا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انہی دنوں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس دجال کو مارنے کی ڈیوٹی اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں لگائیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان دنوں تشریف لائیں گے اور مومنوں کی کثیر جماعت ان کا استقبال کرے گی۔ کیسے آمد ہوگی؟ صحاح کی روایتوں میں نہیں بلکہ حسن درجے کی روایتوں میں ہے کہ وہ دو فرشتوں کے سہارے زمین پر نازل ہوں گے۔ جس طرح کے سورج کے نکلنے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ابھی سورج نکلے گا، ان دنوں مسلمان جو کامل ایمان والے ہوں گے دجال کے آنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے یوں ہی منتظر ہوں گے۔ لہذا جیسے ہی آمد پاک ہو جائے گی مسلمان خوشی دل سے ان کا استقبال کریں گے اور سارے کمانڈر ان چیف سب کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک مسلمانوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا، جہاد کی دنیا ہوگی، بس پھر مسلمانوں کی یہ راج ہوں گے، انہی کی باتیں ہوں گی، انہی کے رواج ہوں گے، اور یوں دجال اور دجالیت کے اوپر ایسی الٹی گنتی پڑے گی کہ صبح سے لے کر شام تک صرف دجال ہی اور دجالیت ہی دھوتی جا رہی ہوگی، انہی کو ختم کیا جا رہا ہوگا، حتیٰ کہ دجال کے ٹکڑے کر دیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنا عرصہ رہیں گے؟ پوری حسن درجے کی روایات میں ہے کہ خلیفہ جو ہوں گے، جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، وہ پہلے فوت ہو جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم زمین پر آ کر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، اور روئے زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی وجہ سے حالات ایسے ہو جائیں گے جس طرح کے اچھے حالات ہوا کرتے تھے۔ دور صحابہ یاد آ جائے گا،
اور ہر طرف ایمان ہی ایمان پھیلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں، اور پھر ان کے جو متوسلین متبعین موجود ہوں گے۔ کامل لوگ جب آ جائیں نا تو شیطان زمین چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس وقت شیطان کو کوئی موقع نہیں مل سکے گا کسی کو گمراہ کرنے کا۔ براہ راست سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واعظ ہوں گے، بیان ہوں گے، ان کی احادیث طیبہ ہوں گی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی تشریح سمجھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے موقع پر ہی آپ کی زندگی میں ہی ایک واقعہ پیش آئے گا یاجوج اور ماجوج کا، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا